اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، مخلوق کی برائی سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور تاریکی کی برائی سے جب پھیل جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں دم کرنے والوں کی برائی سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے۔ میرے عزیز بھائی اور بزرگوں اور طالب علم ساتھیوں، یہ سورہ فلق ہے۔ اس سورت کے اندر اور سورہ ناس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی پناہ لینے کے لیے کہا ہے۔ انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، انسان کو صبح کے ٹائم پر نقصان ہو سکتا ہے۔ اکثر چوریاں وغیرہ ہوتی ہے، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ صبح کو 4، 4:30، 5 بجے جب سارے لوگ سو جاتے ہیں اور سناٹا ہوتا ہے، اس وقت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر مختلف قسم کی مخلوقات ہیں، وہ انسان کو نقصان دیتی ہے۔ اس مخلوق میں انسان بھی داخل ہے، اس مخلوق میں جنات بھی ہیں، اس مخلوق کے اندر کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو اور بلا بھی ہیں، اور مختلف قسم کے بھیڑیے اور جانور چیرنے پاڑنے والے وہ سارے ہیں۔ لہذا کوئی بھی مخلوق انسان کو نقصان دے سکتی ہے۔ اور آگے جو ہے وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب، تاریکی کی برائی سے جب وہ پھیل جائے۔ جب تاریکی پھیلتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور اندھیرے میں بھی مختلف مخلوقیں انسان کو نقصان دیتی ہے۔ جیسا کہ رات کو سورج شام کو غروب ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، تو رات کے ابتدائی حصے میں لوگ اپنے کاروبار سے واپس ہو رہے ہوتے ہیں، اپنی نوکری سے واپس ہو رہے ہوتے ہیں، تو اکثر دیہات کے اندر دیکھا گیا ہے کہ راستوں میں چور لٹیرے آ کر کے سورج کے غروب ہونے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں راستوں میں، اور کسی سے پیسے چھین لیے، کسی کی گاڑی روک کر کے اس سے موبائل چھین لیا، کسی کی گاڑی چھین لی، اور کسی کو اغوا کر لیا۔ یہ اکثر جو کام ہوتے ہیں وہ رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں، اور یہ جادو والے کام اور شیطانی جو عمل ہیں وہ بھی اکثر رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے انسانوں کو کہا کہ اے میرے بندو، تم پناہ لے لیا کرو کہ یا اللہ، ہم سب سے پہلے اے پیغمبر آپ کہہ دیئے کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، اللہ نے جو بھی مخلوق پیدا کیے اس کی برائی سے۔ اب جو بھی مخلوق ہیں، چاہے وہ جانور ہو، پرندہ ہو، زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، سانپ، بلا اور بچھو ہو، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، کوئی بھی مخلوق ہو، ساری اللہ کی مخلوقیں ہیں۔ جب انسان یہ سورت پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ، میں تیری مخلوق کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں، تو اللہ رب العزت اس انسان کو اپنے مخلوق کے شر سے پناہ میں لے لیتا ہے۔ جب انسان اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے تو کوئی مخلوق اللہ سے زور آور نہیں ہے کہ اللہ کے پناہ میں آئے ہوئے انسان کو تکلیف دے۔ اور وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب، تاریکی کی برائی سے جب وہ چھا جائے۔ جب رات کو تاریکی ہوتی ہے تو پھر انسان کو مختلف مخلوقیں تکلیف دے سکتی ہے۔
لیکن جو آدمی مغرب کی نماز کے بعد تاریکی کے شروع ہونے والے ٹائم ہی یہ 3 صورتیں پڑھ کر کے اپنے آپ پر دم کر لے، اللہ کی پناہ میں چلا جائے، تو کوئی چیز اسے تاریکی میں نقصان نہیں دے سکتی۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور جو گرہوں پر دھاگوں کو جو گرہ لگاتے ہیں نا، دھاگوں کو، اس گرہوں پر دم کرنے والیوں کی برائی سے بھی میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ تو فرمایا اکثر جو ہے نا عورتیں جادو ٹونا اور برائی والا کام یہ اکثر عورتیں کرتی ہیں یا کرواتی ہیں، سمجھے؟ جادو اور ٹونے والے کام اور عملیات والا کام یہ عورتیں کرتی ہیں یا کرواتی ہیں حسد کی بنا پر۔ تو اللہ نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں یہ جو دھاگوں پر گرہیں لگانے والی جادوگرنی ہیں، عملیات کرنے والی ہیں، ان کی برائی سے اللہ کی پناہ لے لیتا ہوں، یعنی وہ مجھے نقصان نہ پہنچائیں۔ اور دوسری بات کہ یہ جو صورت نازل ہوئی تھی یہ بھی عورتوں کی شرارت کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لبید بن عاصم نامی ایک یہودی تھا، اور یہودی شروع سے ہی اسلام کے، قرآن کے، نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول جو ہے نا بتوں کی مخالفت کرتے، اللہ کی توحید کو بیان کرتے، تو یہودی تھا عاصم کو لبید، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑ کھاتا تھا۔ اس کی بیٹیاں تھی، وہ جادو ٹونے والا کام کرنے والی تھی، ان کو کہا کہ محمد کے اوپر جادو کرو، لہٰذا نبی علیہ السلام کے بال مبارک ہاتھ کیے اور ایک کنگھی لی، اور پھر اس کی بیٹیوں نے کیا کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سے اس کنگھی پر 11 گرہیں لگائی، ہر دندانے پر ایک ایک گرہ لگائی، اور 11 گرہیں لگا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور اس کنگھی کو جو ہے نا کھجور کی ایک پھرا اس کے اندر ڈال کر کے، پھر جو ہے نا ایک دردان نامی کنواں تھا اس کے اندر رکھ کر کے، اوپر ایک بھاری پتھر رکھ کر کے اس کو وہیں پر جو ہے نا کنویں کے اندر رکھ لیا۔ پھر اس جادو کا اثر یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر بوجھ سا محسوس کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، دل میں خیال آتا جاؤں میں فلاں کو دین کی تبلیغ کر کے آؤں، فلاں کو اللہ کی توحید کی دعوت دے کر کے آؤں، لیکن فوراً خیال یہ آتا یہ تو دعوت دے کر کے آیا ہوں، یہ کام کرو، خیال یہ آتا یہ تو کام کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کے اندر تقریباً 40 دن گزارے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوئے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتے آئے، ایک سرانے پر کھڑا ہو گیا، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ سرانے والا پوچھتا ہے پاؤں والے سے کہ اس شخص کو کیا ہوا ہے، تو وہ پاؤں والا طرف کھڑا جو فرشتہ تھا وہ کہتا ہے اس پہ جادو کیا گیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ لبید بن عاصم یہودی نے، ان کی بیٹیوں نے کیا ہے۔ پھر یہ کہاں پر کیا گیا ہے وہ سب بتایا گیا، فلاں کنویں کے اندر جو ہے نا ایک جو ہے نا اپنا کنگھی کے اوپر کیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، اور وہاں پر جو ہے نا اس کنویں کے اندر اپنے صحابی کو داخل کیا اور اس کو نکالا، واقعی کنگھی کو جو ہے نا بالوں کی گرہیں لگی ہوئی تھی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر کے آئے۔ سورہ فلق کے اندر 5 آیتیں ہیں، سورہ ناس کے اندر 6 آیتیں ہیں، ٹوٹل 11 آیتیں۔ آپ کو حکم کیا گیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں، گرہ کھلتی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو پڑھنا شروع کیا۔ قل اعوذ برب الفلق، ایک گرہ کھل گئی، من شر ما خلق، دوسری گرہ کھل گئی، ومن شر غاسق اذا وقب، تیسری گرہ کھل گئی۔ ایسے 11 آیتیں ختم ہوئی، ساری گرہیں کھل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کتابوں میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایسے محسوس کیا گویا کہ میرے اوپر پہلے کوئی وزن تھا وہ ہٹا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح صحت مند ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو غلط قسم کے اثرات تھے وہ ختم ہو گئے۔ تو یہ جو جادو ہے نا، یہ لبید کی بیٹیوں نے کیا تھا، اس لیے پھر کہا گیا کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، نبی آپ کہہ دو کہ دھاگوں پر گرہ ان پر دم کرنے والی عورتوں کی برائی سے میں پناہ لیتا ہوں۔ آج کل دیکھا ہوگا کہ کسی سے اگر رشتہ مانگو، رشتہ نہ ملے، بس پھر اس مانگنے والی کہتی ہے میں تو بس اس کو نہیں چھوڑوں گی، نہ اس عورت کو چھوڑوں گی، نہ اس کی بیٹی کو چھوڑوں گی، نہ اس کے باپ کو چھوڑوں گی، پورا خاندان تباہ کروں گی۔ اور اگر کسی کو جو ہے نا مال دولت کے اندر فائدہ ہو رہا ہے، روزی بڑھ رہی ہے، تب بھی یہ سوچ ہوتی ہے عورتوں کی، اور خصوصاً جو ہے نا کرنے والی اور کرانے والی دونوں اکثر عورتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے کہا کہ ان سے پناہ لو۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، حاسد کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جب وہ حسد کرنے پر آ جائے، کیونکہ یہ جو کام اور برائی اور نقصان آدمی کسی کو دیتا ہے یہ حسد کے بنا پر دیتا ہے، کہ حسد کہتے ہیں کسی کے اوپر، کسی کے پاس اچھی چیز اور نعمت دے کر کے یہ دل کے اندر حسرت کرنا کہ یہ چیز اس سے ختم ہو جائے، یہ چیز اس سے ختم ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اب کہا گیا ہے پیغمبر آپ کہہ دو حسد کرنے والے کے شر سے بھی یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جب وہ حسد کرنے پر آ جائے۔ اب انسان کو نقصان دینے والی یہی چیزیں ہیں، یا تو مخلوق ہوگی، یا رات کی تاریکی میں دے گی، یا صبح کے ٹائم پر دے گی، یا عورتیں ہوں گی، یہ جادو ٹونا کرنے والی، یا حسد کرنے والے ہوں گے، یہ لوگ انسان کو تکلیف دیتے ہیں۔ جب انسان صبح اور شام 5 وقت کی جو نماز ہے اللہ کا فرض یہ پورا کرتا ہے، باقی اللہ کے جو حکم ہے وہ پورا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے اپنے آپ پر 3 مرتبہ پڑھ کے دم کر لے، اللہ تبارک و تعالی ہر شر سے حفاظت کرے گا۔ باقی ہاں اگر اپنا عمل خراب ہے، اپنے عمل کی وجہ سے اللہ کی طرف سے کوئی جو ہے مشکل اور کوئی مصیبت آنی ہے تو پھر تو یہ صورت بھی اس کو نہیں بچا سکتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے اپنے عمل کو ٹھیک کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث آتی ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو میرے اوپر 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں سمجھے، ان سے پہلے اس کی مثال بھلائی میں اور کوئی نہیں، یعنی یہ صورتیں جو ہے نا بھلے میں بھلی صورتیں ہیں۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو ہے نا نظر بد کا اور حسد وغیرہ کی برائی کا علاج دعاؤں سے کیا کرتے تھے، لیکن جب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے ان صورتوں کے ساتھ علاج کرتے تھے اور دم کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، حدیث میں آئی ہوئی چیزیں ہیں، اب ہمیں اسلام کے احکامات پر چلتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ باقی صبح کو فجر کی نماز کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے آپ پر دم کر لیں، اور مغرب کے بعد رات شروع ہوتی ہے، فجر کے بعد دن شروع ہوتا ہے، تو مغرب کے بعد یہ پڑھ کے اپنے آپ پر دم کر لیں۔ نہ رات میں کوئی مخلوق کو تکلیف دے سکتی ہے، نہ دن میں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ باقی ہاں خدا کا اگر باغی بن جائے، خدا کے حکموں سے غافل بن جائے، تو خدا کی اگر پکڑ آ جائے تو یہ جدا بات ہے، باقی مخلوق کو کوئی بھی اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ اللہ سے دعائیں اللہ تعالیٰ میں قرآن کے واعظ و نصیحت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، یا اللہ قرآن کے واعظ و نصیحت کو سمجھنے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ on the